مومن کا جو سب سے بڑا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے وہ اللہ کے اوامر کے امتثال میں اور نواہی کے اجتناب میں، یعنی اللہ کے دین اور احکام بجا لانے۔ اس کا طریقہ عبادت ہے، جیسے فجر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء، یہ قطعی چیزیں، اور اس سے آگے پیچھے جو پسندیدہ اعمال ہے۔ دوسرے درجے کا بہترین عمل وہ دعا ہے اور صدقہ یا خیرات ہے۔ دعا کئی قسم کی ہے، خود نیک عمل دعا ہے۔ دعا من حیث ذکر ہے، جیسے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام، قرات، رکوع، سجود، قومان، سجدہ، جلسہ، قاعدہ، یہ سب دعا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہے جس میں ہیئت بنانی پڑتی ہے، ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، قبلہ رخ ہونا ہوتا ہے، اسی میں نیک اعمال ہوتا ہے، کوئی قرآن شریف پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، کچھ بزرگوں سے کہتے ہیں، کچھ نیکیاں و حسنات، فقراء اور مساکین کا پیٹ بھرتے ہیں، ان کی حاجات پوری کرتے ہیں، کیونکہ ہر نیک عمل پر اللہ خوش ہوتا ہے، خوشی میں وہ انعام دیتا ہے، تاکہ اس بہانے اس کو عزت ملے، قبولیت ملے۔ سارا بی بی نے ایک موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہے کہ آپ ہر دعا سے پہلے بہت بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ جو سب سے بڑی قربانی بقر عید میں ہے، علماء کہتے ہیں نا یہ تن اور جان کا بدل ہے، جس سے لوگ خود غافل ہیں، تو شریعت نے واجب کر دی۔ پھر دعاؤں میں بھی اوقات ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد دعا، آدھی رات اٹھ کر دعا، تہجد، قیام اللیل کی دعائیں، اللہ، روزہ رکھ کے دعائیں، سحری کی دعائیں، افطار کی دعائیں۔ جو دعائیں قرآن کریم میں ہیں اول نمبر ہے، جو احادیث میں ہے اس کے بعد ہے، جو اکابر اور بزرگوں نے تعریف فرمائی اس کے بعد ہے۔ امام محمد بن الحسن شیبانی کتاب المناسک میں کہتے ہیں کہ عوام اپنی زبان کی دعائیں مانگے، کیونکہ عربیت سے مہارت نہیں ہے، تو رقت قلوب جو تاری ہوگی وہ اپنی دعا میں۔ اللہ اللہ، تو دعاؤں کی طرف خوب توجہ دینا چاہیے۔ دن بدن حالات سنگین ہو رہے ہیں، وبا واپس آ گیا، مسلمان ملک اور کافر ایک جیسے پکڑ میں، کفار نے بھی زبان درازی شروع کی ہے، بدتمیزی اور بد تہذیبی پر اتر آئے، جو اصل شکل ہے ان کی خوف سے باتیں، غلاظت باتیں۔ پاک پیغمبر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات کے لیے خیر کا پیغام ہے اور مجسم احسان ہے اور امتنان ہے، ان جیسے کون ہوا ہے اور قیامت تک کوئی ہو نہیں سکے گا۔ ان کے بڑے بڑے محققین اور رائٹروں نے اعتراف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یا ہدایت دے یا برباد کرے، جو مسلمانوں کے دل آزاری کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے پیروں کھڑے ہو کے اس مقام کو اپنانا چاہیے کہ ان کے خلاف مذہبی بغاوت کیوں بار بار اٹھ رہی ہے، کئی ڈنمارک سے ہو، کئی یہاں سے ہو، کئی بار، یہ ایسی کس مرض میں گناہ میں مبتلا ہے۔ تو دعاؤں میں بھی پھر وہ ہے تقیید ہے، جیسے ہم مسجد داخل ہوتے ہیں دائیں پاؤں آگے کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمت، نکلتے وقت بائیں پاؤں باہر کر کے اور جوتا پہنتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد میں آ کر کے صفوں میں بیٹھتے ہیں رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ فجر کے وقت گھر میں یا اپنے کمرے میں یا اپنی جگہ پر سنتیں پڑھ کر مسجد کی طرف چل پڑے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللہم عن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وعن فوقی نورا وعن تحتی نورا،
اللهم اجعل في لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی عظمی نورا اللهم آتنی نورا اللهم ارزقنی نورا اللهم اعظم لی نورا۔ یہ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ آپ فجر کی سنت گھر پڑھ کر نماز پڑھانے کے لیے جب نکلتے تھے تو یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ یہ 28 الفاظ کو لائے، سبع فی اللسان و سبع فی الصندوق، اور 14 اس سے متعلقات۔ علماء دین کہتے ہیں یہ 28 اعضائے بدن ہیں جو مختلف حادثات کے شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، بر وقت ورزش نہ ہونے سے دل کے راستے بلاک ہو جاتے ہیں، پانی ضرورت سے زیادہ یا بالکل نہ پینے سے گردے کام چھوڑ دیتے ہیں، تیز مرچ مسالے اور بھاری چیزوں سے جگر میں خرابی ہو سکتی ہے، اور ان سب کا اثر کبھی آنکھوں کی روشنی پر، کبھی دماغ کے الجھن پر، کبھی سینے کے درد پہ، کبھی دل کے فیل ہونے پہ۔ تو یہ سب ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ سے مانگے کہ اللہ ان کی چیزوں کو ٹھیک رکھے۔ لیکن اگر ہم اس طرح الفاظ دیں اللہ میرے گردے فیل نہ ہو، میرے جگر خراب نہ ہو، تو ویسے یہ تو کسائی کی دکان بچ جائے گی، ایسے ساری چیزوں کے نام لینا، اور بس یہ ایسی ہے جس سے کرائیت پیدا ہوتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ میرے دل میں نور ڈالے، جب نور آئے گا تو ظلمت اور بیماری ختم ہو جائے گی۔ کہ اللہ میرے دائیں بائیں، میرے آنکھوں میں، میرے سننے میں، آگے پیچھے اوپر نیچے، گوشت میں، پوست میں، ہڈیوں میں، یہ تمام پارٹس آف دی باڈی 28 کے قریب حافظ نے کہا ہے، یہ کل بنتے ہیں، اور ان میں مختلف اوقات میں جو مختلف حادثات پیدا ہوتے ہیں ان سے بچت کا زبردست قسم کا امان ہے۔ اور ہر دعا ایک خاص کائنات ہے۔ دعا کی تفصیل اتنی ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ اگر اس پر صحیح کام ہو جائے تو دیگر کام اس کے سامنے چھوٹے نظر آئے۔ ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا مجلس صاحب بدوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر مجھے فرصت ملی اور زندگی نے وفا کی اور صحت کارگر ثابت ہوئی تو میں کتاب الدعوات لکھوں گا، دعاؤں کی تفصیل کروں گا۔ پھر کہتے وانا رجل بفضل اللہ لہذا المیدان، میں دعاؤں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتا ہوں۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے والے یہ علامت ہے کہ یہ شخص مستجاب الدعوات ہے، اور دعاؤں سے پیٹ پھیرنے والے، منحرف ہونے والے، اچھا نہ سمجھنے والے یہ مردود الدعوات ہے، بارگاہ الہی سے ان کا نام کاٹا گیا ہے کہ بابا اتنا کار انسان ہے۔ یہ بیماریاں لوگوں میں آ گئی، کوئی فرضوں کے بعد دعا میں نہیں اٹھائے گا، کوئی سنتوں کے بعد دعا کا منکر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو درس شروع کرتے وقت دعائیں خیر آتی ہے، درس ختم ہو کے پھر دعا۔ تو جتنے لوگ ان سے پڑھے ہیں سب نور و نلا نور ہیں، اور اب ٹیچر اور پروفیسر پڑھا رہے ہیں، ان کو دعا سے شرم آتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ فرائنہ و ملاحدہ اور زنادقہ تیار کر رہا ہے، دشمنان خدا اور رسول بڑھ رہا ہے۔ دعا سے مومن شیر ہوتا ہے۔ تو ایک بڑے ادارے کے استاد نے کہا کہ نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگ رہے تھے، ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کپڑوں کو کھیل رہا تھا۔ کہا دعا امام کی اور قوم کی ختم ہو گئی، یہ بیٹھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب اٹھنے لگا تو استاد نے ان سے پوچھا یہ بھی کس کا مطلب ہے کہ امام کے ساتھ بھی مت مانگو اور اپنی بھی نہ مانگو، کون سا اپنی دعا تو مانگو۔ اصل میں یہ ایک ضمیر کا مسئلہ ہے، یہ ایک غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانے والے ہیں، ہم اس زمین پر کتنے دن تک رہیں گے، ہمارے اس رہنے میں ہم پر کیا آزمائشیں آ رہی ہیں۔ تو جو حس سے انسانیت رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، اس کو احساس ہے، یہ طاقت ہے، اس کا نام خدا بزرگ برتر ہے۔
اور وہ بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں، تو اس سے پھر رو رو کے مانگنا پڑتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ہے علیکم بقیام اللیل، رات کے اول حصے میں قیام اللیل کرو۔ یہ تمام بزرگوں کا اولیاء کا طریقہ ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، شیطان اس سے ڈر محسوس کرتا ہے، یعنی دعا قبول ہوتی۔ آخر میں 12 رکعت تہجد دو 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 دو، پھر اس کے بعد حضرت فطر پڑھتے تھے، پھر دعا ہے۔ پھر وقت فجر داخل ہوتا ہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ نماز ایسی خوبصورت لمبی چوڑی آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ شخص رات بھر کا جاگا ہوا ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ تو ہمارے طلباء بھائی ہمارا سرمایہ ہیں، ہم طلباء ہیں، طلباء ہم ہیں، تبلیغی دوست ہمارے اور اچھے لوگ مسلمان دعائیں مانگے، گھر والوں سے بھی دعائیں کروائے اور دوستوں سے بھی کہے، صرف رسم نہیں ہے کہ جی دعا کرتی جی دعا کرتی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دعا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایسی دعائیں لینا کہ آدمی مجبور ہو جائے کہ مجھے اس کو دعائیں دے گی، اس سے عمل کرو۔ دلقت بچ کر آئے در تسبیح و مرقع، خود راز عمل آئے نے کو عید بریدار، حاجت پکلائے برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش کلائے تتریدار۔ شان اولیاء کی اور بزرگوں کی اپنوں کی پیدا کرے۔ چھوٹی سی بچی ہماری کہیں انگلی زخمی ہو گئی تو مجھے کہا ابو جی دم کرے، میں نے دم کیا، خون تو آ رہا ہے لیکن درد تو نہیں ہے۔ مانا سے کوئی درد کیسے نہیں گا، دم جو ہو گیا، دے کر اعتقاد دے کہ دم کے پاس تو درد ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ علی ھذا اور چپ دم بز عیسیٰ جندے شمڑے، داغوم جہان پات شنو گڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم بے اٹھو، مردہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے انی احیی الموتیٰ باذن اللہ، کیونکہ خدا کے پیغمبر تھے، رحیم کریم تھے، اور اللہ نے معجزہ بھی اتنا عجیب دیا تھا، تو ہر شخص دیکھو تو گلی میں کھڑا ہے، وہ والدہ فوت ہوئی جلدی کر، بھائی فوت ہو گئے، پیغمبر کہاں انکار کر دے نیکیوں سے؟ حق تعالیٰ نے خاص حکمت کے تخت آسمانوں سے اٹھا لیا، کنارہ کش ہو جائے۔ اللہ کی حکمت ہے، عجائب و غرائب ہے۔ وہ جو ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آپ نے دیکھا اور حیران ہو گئے، اور ہمیں کتنے دنوں بعد آپ نے کہا علیہ دیون و ہموم، قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ آپ نے کہا اتنے غافل ہو کہ چند الفاظ صبح و شام پڑھو نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی آخری دعا ہے، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور یہی الفاظ کہتے اصل ہے، یہاں تک کہ بخاری اور مسلم اور ترمذی کے الفاظ سے بھی یہ بلند ہے، اور اسی کو عمل بناؤ۔ کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں دیکھو گے، کبھی بھی کسی مخلوق سے پریشان نہیں ہوں گے، اور خاص قسم کی مدد و نصرت ہے جو متوجہ ہوتی ہے۔ چند دنوں بعد پیغمبر کی خدمت میں آیا، بہت خوش کہ حضرت سارے قرضے ادا ہو گئے، ساری بیماریاں چھٹ گئی، آرام راحت۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو الفاظ بھی سمجھا کرے، اور ایک دن میں کوئی سارا دین نہیں سیکھتا ہے، مہینے لگائے، ایک مہینے میں 30 دعائیں، 30 وظیفے، 30 اوراد کم از کم اپنائے جا سکتے۔ جب زندگی ساتھ ساتھ گزرتی ہے تو ضروریات بھی پیدا ہوتی ہے،
اس کے لیے ضروریات کی کفالت صرف اسباب سے نہیں ہے، مسبب سے، اور مسبب صرف اللہ لا شریک لہ وہو وحدہ لا شریک لہ۔ تو دعاؤں کی طرف توجہ، نیک اعمال پر توجہ، صدقے خیرات پر توجہ۔ آج کل وہ ٹیلی ویژن پر ایک وہ پیدا ہوا ہے زندیق ملحد، وہ لوگ کہتے ہیں سب یہ کوئی ثبوت نہیں سکتا، پاگل چیز ہے۔ صدقات پر شیخ الحدیث نے کتاب لکھی اتنی موٹی، اور وہ تبلیغ نصاب سے بڑی کتاب ہے، علماء کہتے ہیں وہ علمی کتاب ہے بہت۔ ہر قدم پر صدقہ و خیرات ہے، یہاں تک کہا ہے کہ جسم کے جو 360 اعضائے اور بندے پورے ہیں، ان سب پر علی کل عضو منہا صدقہ، ہر کی طرف سے صدقہ دینا چاہیے۔ یہ دانتوں کا، یہ پلکوں کا، یہ آنکھوں کا، یہ دماغ کا، یہ چمڑے کا، یہ کان کا، یہ ناک کا، صدقات سے ہو گئے۔ شیخ الاسلام کو دیکھو کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے، علم دے، طلب علم کے بلا سے اللہ بچائے۔ کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں، آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ بے دین عناصر جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں یہ بگاڑتے ہیں، اب خوف پیدا ہوگا کہ یہ جو نام نہاد دیندار ہے یہی بے دین ہے، یہ لوگوں کو نیکیوں سے نکالتے ہیں، غلط باتیں سکھاتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے کسی نے فتویٰ پوچھا تھا وطروں کے بعد نفل کا، انہوں نے جواب دیا کہ وطروں سے پہلے پڑھنا بہتر ہے اور وطروں کے بعد پسندیدہ نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ لیکن پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے ٹیلی فون کیا وہاں کے ہیڈ مفتی کو، میں نے کہا یہ فتوے آپ کی نگرانی میں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی حضرت۔ میں نے کہا یہ کہنا کہ وطروں سے پہلے پڑھے بہتر ہے اور پھر یہ کہنا کہ وطروں کے بعد بھی پڑھے، کچھ ہوش سمجھ ہے، دارالعلوم دیوبند کو کیوں بدنام کر رہا؟ مینو میں پکندو کی ناراضی ہو کو نہ کہ غلو چاو خبریں پار ہو چکی۔ اسی طرح ایک عالم نے وہاں مولانا کے خلاف بیانات دیا، ہمارا تو کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو بھی فون کیا، میں نے کہا منہ کنٹرول کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ پاکستان کے اہل حق کا تعلق اس شخص سے کتنا زبردست ہے، وہ کچھ نہیں ہوگا، آپ ہوا میں اڑ جائیں۔ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی احتیاط کرنی ہے، ان کی باتیں ایسے افسوسناک آتی ہے کہ نہ کہتے ہوئے بھی رد کرنا ضروری ہے، تاکہ مسلمانوں کا وقار، علم، احسان، مذہبی سرمایہ، اچھی عادتیں محفوظ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مبارکا۔ یہ جو اپنے بدلیاں کھاتے ہیں اور نقصانات کرتے ہیں، کئی بین کو اسلام کہتے ہیں، کئی حرام اور ناجائز کو لیلو حوالوں سے لوگوں کے گلوں سے اتارتے ہیں، اللہ ان کے شر سے امت کو، اسلام کو بچائے۔ اور جو یہ غلط سلط فتوے دے رہے، صدقہ نہیں ہے، بکرے کا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، صریح احادیث و قرآن کے خلاف کرتے ہیں، امت کے 1400 سالہ اسلامی مقام کے منحرف، ان کے شر اور افتنان سے بھی اللہ امت کو بچائے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر و اسلاف کے عین منہج اعتدال پر پورے صراط مستقیم توحید و سنت کی ضرورت و زینت سے آراستہ پیراستہ زندگی اور خاتمہ اور جنت نصیب فرمائے، صلی اللہ۔ جب سورج نکل آئے تو جواز ہے اشراق پڑھنے کا، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ 15-20 منٹ بعد پڑھی جائے۔ دونوں فتوے عمل میں رکھو، کبھی
یہ خوف ہو کہ میں 20 منٹ بعد نہیں پڑھ سکوں گا، تو جب یقین ہو جائے کہ سورج نکل آیا تو پڑھ لیں، اور جب یہ اطمینان ہے اور کہیں اور جانا نہیں ہے، ہماری زندگی یہی مسجد کی ہے، نفلوں کی ہے، تو پھر 20 منٹ بعد پڑھے، جس پر اکابر ہند متفق ہے۔ وصلی اللہ علیہ